مسلمانوں کے اندر بے پردگی کو فروغ دینا، مسلمانوں کے اندر مخلوط نظام تعلیم اور اس سے منسلک سارے سسٹم کو وہ مسلمانوں کے اندر لانچ کرنا، یہ کافروں کی آج بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش میں وہ کافی حد تک کامیاب ہیں۔ وہ مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، مختلف نام دیتے ہیں، اس کو وہ فیشن کا نام دے دیں، وہ ماڈرن کا نام دے دیں، وہ اس کو جدت کا نام دے دیں، وہ کسی بھی نام سے ہو، بے حیائی بے حیائی ہی ہوتی ہے۔ نام بدل کر بے حیائی بدل نہیں جاتی۔ جیسے سود ہے، اس کے کوئی بھی نام رکھ لے وہ سود ہی رہتا ہے، ایسے ہی بے حیائی رہتی ہے، اس کو جدت کا نام دیں، اس کو ماڈرن کا نام دے دیں، اس کو کوئی بھی نام دے دیں۔ 14 فروری آج اور ویلنٹائن ڈے، یہ ایک کافروں کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ مسلمانوں کو بے پرد کر دیا جائے، بے حیا کر دیا جائے، حیا ان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بندے کے اندر حیا ختم ہو جائے تو وہ جو مرضی کرتا پھر۔ بے حیا بندہ، نہ اس کے اندر اخلاق رہتا ہے، نہ اس کے اندر بڑے چھوٹے کی تمیز رہتی ہے، نہ اس کے اندر عزتوں کے رشتے جو مقدس رشتے ہوتے ہیں اس کی کوئی خیال رہتا ہے، خود غرضی آتی ہے، اور پھر مال کہاں سے آتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی اس جو بے حیا بندہ ہوتا ہے اس کو ہر چیز سے عاری ہو جاتا ہے۔ تو آج اہل کفر ہمارے دشمن وہ مسلمانوں کے اندر حیا کو اندر داخل کر کے ان کے ایمان کو صاف کرنا چاہتے ہیں۔ حیا اور ایمان یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جب حیا ختم ہوتا ہے تو ایمان بھی بھاگ جاتا ہے، اور جب حیا ہوتا ہے تو ایمان بھی ہوتا ہے، اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہی کافروں کی سازشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور کہا تو اور تیری بیوی جنت میں رہے، شیطان ہمارا دشمن، اس نے کہا اللہ مجھے اس انسان کی وجہ سے تو نے راندہ درگاہ کیا ہے، مجھے اپنی رحمت سے دور کیا ہے، اب مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کر کے جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ اور اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں کہتا ہے، حکم دیتا ہے کس بات کا کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، زنا کا، عریانی کا، فحاشی کا وہ حکم دیتا ہے۔ وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو، وہ جو درخت جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کر دیا تھا اس کا ذائقہ چکھ لیا، وہ لباس جو جنت کا لباس تھا وہ اتر گیا، پشیمان ہو گئے یہ کیا بن گیا، وہ جو پتے تھے وہ اپنی شرمگاہ کے آگے پیچھے رکھنا شروع کر دی۔ انسان کی فطرت ہے، جب وہ بے لباس ہوتا ہے کسی کے سامنے تو وہ فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے سامنے بڑا نہ ہو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہاری ستر پوشی ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تمہاری زیب و زینت یہ واضح ہوتی ہے۔ ایک بندہ برہنہ نہ ہو اور ایک بندے نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں تو یقیناً کپڑے پہنے ہوئے انسان وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو محترم بھائیو، ہم نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو باپرد بنانا ہے۔ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہمارا دشمن ہماری خواتین کو بے پرد کرنا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری خواتین بے پرد ہو کر باہر نکلے، بناؤ سنگار کر کے باہر نکلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اپنے گھر سے، اپنی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے،
اور جو عورت بناؤ سنگار کر کے باہر نکلے گی، میک اپ کر کے نکلے گی، خوشبو استعمال کر کے نکلے گی اور بازاروں میں آئے گی، بانو مارکیٹوں میں آئے گی، انارکلیوں میں آئے گی، ہمارے پاس حال یہ ہماری شاپنگ جو پرچون کی وہ خواتین کرتی ہیں. یہ واللہ العظیم یہ ہمارے دشمنوں کا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ ان کے اندر بے حیائی کو عام کر کے ان کو ایمان سے ختم کر دے. اور جب محترم بھائیوں جب ایمان نہیں رہے گا تو دشمن کا مقابلہ وہ کر ہی نہیں سکتے. جو قومیں جو لوگ حیا والے نہیں ہوتے وہ دشمن کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اور ہمارے رب کا ہمیں کیا حکم ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنے بناؤ سنگار کر کے باہر نکلتی تھی تم ایسا نہ کرنا. تم ایمان والے ہو، تم مومن عورتوں ہو، تم مسلمان ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہو. اگر تمہیں بہت ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ جائے تو اپنے پردے کو، اپنا لباس جو تم نے زیبتاً کیا اس کے اوپر ایک اور لباس، وہ برقع ہو، وہ چادر ہو، وہ کوئی بھی ہو. اور ہمارے برقعے جو مارکیٹوں میں بکتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو اندر کا لباس ہے وہ کم اپنا نمایاں ہوتا ہے اور جو باہر برقع اوڑھتے ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے. وہ مردوں کی نظروں کو زیادہ متوجہ ہوتی ہے. اور ہمیں کیا حکم ہے کہ ہمارے دروازے کے باہر بیل ہو، دروازہ کھٹکے، گھر میں بندہ نہ ہو کوئی، تو ہمارا دین کہتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم نے ایسی آواز سے مخاطب نہیں ہونا کہ اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو، بلکہ بات معروف کرنی ہے اور لوچدار آواز استعمال نہیں کرنی تاکہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے اس کی بیماری ظاہر نہ ہو کہ ہاں بھی ادھر اس گھر میں کوئی میرا شکار ہے. ہمیں تو یہاں تک حکم ہے کہ عورتوں کی آواز، جو اس نے جوتا پہنا ہو، جب پازیبیں پہنی ہوئی ہوں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اللہ فرماتے ہیں اپنے پاؤں کو بھی ایسے سے رکھنا ہے، ایسے جوتے استعمال نہیں کرنے کہ جسے کھٹکھٹاہٹ سے دوسرے مردوں کے کانوں میں کچھ ایسی چیز پیدا ہو. ایسی پزیبیں عورتیں پہنتی ہیں، آج بھی دیہاتوں میں چلے جائیں تو عورتیں پہنتی ہیں. اپنی پزیبوں کو، اپنے جوتے کو زیادہ زور سے نہیں مارنا. ہمیں تو عورت کا یہاں تک حکم ہے، اس کی آواز پردہ ہے، اس کی جو پاؤں کی چلنے کی آہٹ اس کا پردہ ہے، اور اس کے جو ظاہر زیب و زینت ہے اس کو ڈھانپنے کا ہمیں حکم ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اے مرد اور مومنو اپنی نگاہ کو نیچے رکھو. اے مرد اور اپنا عورتوں، مومن عورتوں اپنی نگاہ کو نیچے رکھو. اپنی نگاہ کو بھی نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہ اس کی بھی حفاظت کرو. کن کن سے حفاظت کرنی ہے؟ واللہ العظیم ہم قرآن نہیں پڑھتے. اگر ہم قرآن پڑھیں ہمیں اللہ بتاتا ہے کہ عورت تو نے کس کس سے پردہ کرنا ہے. تیرا خاوند اس کے بھائی سے بھی پردہ ہے، تیرا بہنائی اس سے بھی پردہ ہے، خاوند کا بہنائی اس سے بھی پردہ ہے، باپ سے، بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، ماموں سے، بیٹے سے، سسر سے. اس سے پردہ نہیں، باقی سب سے پردہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور پھر دو دو تین تین چار چار بھائی رہتے ہیں، کوئی پردے کا سسٹم نہیں ہے، کھلے عام باہر جاتے ہیں. نہیں محترم بھائی، ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کی اصلاح کریں. ہمارا دشمن یہ مختلف ناموں سے آج دیکھ لیجئے پھول رکھے ہوئے ہیں، بک رہے ہیں، اور محبت کے نام پر. یہ محبت نہیں ہے، یہ شیطانی محبت ہے. محبت کے اندر وہ محبت ہوتی ہے جس کے اندر مودت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، اور محبت ہوتی ہی اللہ کے لیے. محبت ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے. بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم اس وقت تک مومن ہی نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اللہ کے لیے تم مومن نہیں بن سکتے. صحیح مسلم کی حدیث. تم مومن اس لیے بنو گے کہ تم آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو. تو محبت، مودت، الفت یہ ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ کے لیے نہ ہو مفادوں پہ ہوتی ہے یا شیطان کے لیے ہوتی ہے. تو محترم بھائیو، یہ مختصر سی نشست ہے اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی خواتین کو پاپردہ بنائیں
وہ میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہو ہے، وہ میرا کوئی بھی رشتہ ہے، میری بھتیجی ہے، میری بھانجی ہے، اس کو پردے کا کہیں۔ واللہ العظیم جب پردے کا حکم ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، کہیے اپنی بیویوں کو، آپ کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بیویوں سے کسی بھی بندے کا آپ کے نکاح کے بعد ساری امت کے انسانوں کا ان پر نکاح حرام ہے۔ وہ آپ کی بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں، اور امت کی ماؤں کو اللہ سب سے پہلے کہتا ہے کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو کہیے کیا کرے؟ پردہ کرے۔ کیا کرے؟ پردہ کرے۔ حالانکہ امت کی مائیں ہیں لیکن حقیقی مائیں نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو پردے کی اوڑ میں ماں کہہ کے بلاتے۔ یہ ادب، یہ احترام ہے۔ ازواجکا و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو کہیے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ سب سے پہلے پردے کا آغاز اپنے گھروں سے کیجئے، اپنی بیوی سے کہیے پردہ کرے، اپنی بیٹیوں سے کہیے پردہ کیجئے، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اب مومن عورتوں کو کہیے کہ پردہ کرے۔ تو محترم بھائیو، یہ چادر، یہ چار دیواری، یہ عورتوں کا قلعہ ہوتا ہے۔ عورت اس کے اندر تحفظ محسوس کرتی ہے، اور اللہ نے اسی آیت میں آگے بتا دیا اس پردے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عزت دار عورتیں ہوں گی وہ ستائی نہیں جائیں گی، ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لیجئے جو بے پرد عورتیں ہیں ان کو محلے کے، گلی کے، بازار کے جو اوباش ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جو باپرد عورت ہوتی ہے، جو عزت دار عورت ہوتی ہے، میں کہتا ہوں محلے کا کماش آدمی بھی اس کی عزت کرے بھی نہیں بھی یہ پردہ دار عورت۔ تو محترم بھائیو، ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے گھر والی عورتوں کو باپرد بنانا ہے۔ ان کی کوئی ضرورت کی چیز ہے ہم خود ان کے لیے گھر میں مہیا کریں، ان کو گھر سے نکلنے نہ دیں، ہر چیز عورت کو گھر میں دیں۔ اور عورت یہ چار دیواری کے اندر محفوظ ہے، جب وہ چار دیواری سے باہر نکلے گی تو غیر محفوظ ہوگی۔ لہذا ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عورت بے پرد ہو، ہم نے اپنے اس دشمن کے وار کو ناکام بنانا ہے، اپنی عورتوں کو پاپرد بنانا ہے، اور اس پردے کی دعوت کو عام کرنا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے، کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ جب حیا ختم ہوتا ہے تو ایمان ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور اپنے ایمان کو بچا کر اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تاکہ ہمارا رب ہمارے ایمان ہونے کی بدولت، ہمارے مسلمان ہونے کی بدولت اللہ ہمیں معاف کر کے اللہ جنتوں میں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔